انشاءاللہ کہ آپ پر روزی کی بارش ہوگی، انشاءاللہ روزی بارش کی طرح آپ پہ برسے گی۔ آپ نے 2 دن وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کو ایک نایاب وظیفہ دیتا ہوں، رزق کی ایسی کشادگی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں گے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے، صرف 2 دن ہے نا، زیادہ تو نہیں کہ بھائی 40 دن کا وظیفہ ہے، صرف 2 دن آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ بھی خدا نخواستہ غربت سے پریشان ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو انشاءاللہ محرم الحرام چل رہا ہے، مہینہ محرم کا، اور اس میں 2-3 دن باقی ہیں 10ویں محرم الحرام میں۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ پر روزی کی بارش ہوگی، انشاءاللہ روزی بارش کی طرح آپ پہ برسے گی۔ بس آپ نے 2 دن وظیفہ کرنا ہے، لیکن پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ویسے ہی محرم الحرام کے 10ویں روز یعنی عاشورہ کے دن دل کھول کر اپنے بچوں پہ خرچ کریں۔ حدیث مبارک میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ سارا سال انشاءاللہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی روزی انشاءاللہ فراخ ہوگی، روزی میں کشادگی ہوگی سارا سال۔ جب آپ نے ایک دن عاشورہ کے دن اپنے بچوں پر کشادگی کی تو ویسے ہی فضیلت ہے۔ تو آپ کو ایک نایاب وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ پر روزی کی رزق کی ایسی کشادگی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں گے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھیں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ویسے ہی محرم الحرام میں تو روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ عاشورہ کے روزہ جو ہے، یاد رکھیں عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزہ ہے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا۔ اور حدیث میں اس کی بھی تاکید آئی ہے کہ ایک دن اس سے ملایا جائے۔ تو 2 آپشن ہیں، بلکہ 3 آپشن ہیں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے 3 آپشن ہیں، یا تو یہ کہ 9، 10، 11 تینوں روزے رکھیں، یا 9 اور 10 یا 10 اور 11 ملا کر روزے رکھے 2 دن، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ صرف عاشورہ کے دن 10ویں محرم کا روزہ رکھے۔ تو سب سے زیادہ افضل تو یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھے، یعنی 9، 10، 11، یہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ ایک دن ملایا جائے، یا 9ویں یا 10ویں کا ملایا جائے، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے 10ویں کا۔ تو حدیث میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو اس کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی یہود کی مخالفت کے لیے کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آج کل میرے علم میں نہیں کہ آیا یہود یہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو روزہ رکھے یہودیوں میں۔ آج کل تو وہ بالکل اپنے دین سے بھی باغی ہیں، نام کے یہودی ہیں، نام کے اہل کتاب ہیں۔ تو اگر وہ واقعی آج بھی روزہ رکھتے ہیں تو پھر ان کی مخالفت کرنی چاہیے، 2 روزے رکھنے چاہیے، وہ 1 رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اب نہیں رکھ رہے تو پھر تو وہ علت چلی گئی، تو پھر 1 روزہ بھی بلا اختلاف جائز ہے۔ تو 1 روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو وظیفہ میں دے رہا ہوں ان کے لیے 2 دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، یا تو 9ویں اور 10ویں کا، یا 10ویں یا اور 11ویں کا۔ انشاءاللہ العزیز آپ یقین کریں، میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے، جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے، صرف 2 دن ہے نا، زیادہ تو نہیں کہ بھائی 40 دن کا وظیفہ ہے،
بھائی آپ نے چھلا کاٹنا ہے، چھلا وغیرہ کچھ کاٹنا نہیں، صرف 2 دن آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ 2 دن کا وظیفہ۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے 9ویں اور 10ویں کا یا روزہ رکھ لیں یا 10ویں اور 11ویں، خوب بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ 9ویں کا رکھ لیں اور 10ویں کا، تو 9ویں روزے کا آپ جب نیت کریں اذان ہو جائے اس وقت سے شروع ہوگا، اور 10ویں روزے کے شام اذان تک اس کا وقت رہے گا۔ آپ نے 2 دنوں میں روزہ کی حالت میں 200 بار سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 2 دنوں میں آپ نے 200 بار سورہ واقعہ مکمل کرنا ہے، خواہ آپ 9ویں اور 10ویں کا رکھ لیں یا 10ویں 11ویں کا رکھ لیں۔ لیکن جب آپ 10ویں اور 11ویں کا رکھیں گے تو 10ویں روزے کے شروع سے، یعنی صبح و سحری کے بعد جب اذان ہو جائے اس وقت سے شروع ہوگا، وقت 11ویں کے غروب آفتاب تک رہے گا۔ تو 2 دنوں میں، اور اگر 9 اور 10 کا رکھ لیں تو 9ویں محرم الحرام کے سحری کے بعد جب اذان ہو جائے، آپ روزے سے ہو جائیں تو اس وقت سے شروع ہوگا، 10ویں کے غروب آفتاب تک وقت رہے گا۔ آپ نے 2 دنوں میں، اس میں رات بھی آئے گی، 2 دن 1 رات، یعنی 2 دن اور 1 رات بھی درمیان میں آئے گی۔ 2 دنوں اور 1 رات میں آپ نے 200 بار سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، 200 بار پڑھنی ہے سورہ واقعہ، 27ویں پارے کی۔ سورہ واقعہ تو ویسے ہی جو بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں کشادگی دیتے ہیں، حدیث مبارک، جو رات کو پڑھتا ہے اس کے غربت، اس کا فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ محرم الحرام جب ختم ہو جائے گا، یہ دن آپ سے چلا جائے گا، پھر آپ جو ہے نا، آپ آرزو کریں گے او کاش ہمیں پتہ ہوتا۔ تو 2 دنوں میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 200 بار، 2 دن اور 1 رات، بہت کافی ٹائم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ نے اکیلا پڑھنا ہے، ایسے نہیں کہ آپ 20 بار آپ پڑھیں، 30 بار آپ پڑھیں۔ ہم تو ایسے وظیفے کرتے ہیں نا، خصوصاً یہ عورتیں، خواتین جو ہے نا، یہ جب وظیفہ کرتی ہیں تو بہت سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، عورتوں کو۔ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں جو نہ پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے، بس صرف یہ کرتے ہیں کہ بس بھائی کھجور کی گٹھلیاں ہیں اتنی بڑی بوری بری ہوئی اور اس کو ختم کیا، بس یہ وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ صرف آپ نے اکیلے 2 دن اور 1 رات میں 200 بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ دعا کریں، اور سارا سال نہیں، انشاءاللہ ہمیشہ ساری زندگی آپ پر کشادگی رہے گی۔ تو آپ اس کو ضرور کریں۔ اس میں ابھی تو آج منگل کا دن ہے، تو 1-2 دن اس میں ابھی باقی ہے، کل بدھ ہے، پھر یا تو آپ نے جمعرات اور جمعہ کو کرنا ہے اس بار، یہ ہر سال نہیں، ہر سال آپ دیکھیں کب جو ہے عاشورہ کا دن ہے، تو روزوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، آپ کی غربت بھی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو 200 بار آپ نے 2 دن اور 1 رات، یا 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھ کر، بغیر روزے کے نہیں کرنا۔ روزہ رکھیں گے اور 200 بار سورہ واقعہ پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ پر بارش کی طرح روزی انشاءاللہ نازل ہوگی، روزی کی اس طرح جیسے بارش ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کدھر سے مجھے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کا فقر و فاقہ یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ بہت جلد مالدار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم کرے۔ آج کل مسلمانوں کی حالت بہت ہی خطرناک حد تک ہے،
کیونکہ حدیث میں آتا ہے مال انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ڈال کا کام دیتا ہے۔ جب مال نہ ہو، خدا نہ خواستہ لوگ ایمان بھی چھوڑ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے مالا مال فرمائے، یہ میری دعا ہے۔ تمام مسلمانوں کو جدھر بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں اور ڈھیر سارا مال، حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی زندگی میں برکت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے فقر و فاقہ کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔